सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फासलों तकल्लुफ है हमसे अगर हम बस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा।
نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق کے سفر، ان کو چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق کے سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا سرشار مجھے کر دے، ایک جام لب سے سرشار مجھے کر دے، ایک جام لب سے تاحشر رہے ساقی، آباد یہ میخانہ، تو شمع رسالت ہے،
کوششیں علماء کرام کر رہے ہیں کہ کاش یہ ویرانہ سرکار کے جنموں سے آباد ہو جائے۔ یہ صاحب نعت جنہوں نے نعت شریف لکھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے صاحبزادے، انہوں نے اپنی ساری زندگی یہی کام کیا کہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو آباد کیا۔ ہمارے مفتی صاحب الحمدللہ مہینے میں 2 مرتبہ دوسرے اور چوتھے ہفتے کو ہمارے لیے وقت نکال کر آتے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہنچائے ہوئے دین کی تکمیل جو انہوں نے فرما دی، اب اس پہ جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو اوپر سیاہی جو مل رکھی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یہ آگے ہے تاکہ وہ ہمارا گرد و زرد دور ہو جائے اور ہمارا دل پھر چلا پا جائے اور پھر سرکار کے ذریعے اس میں آباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی عمر میں برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پر، اپنے شاگردوں پر، ہم سب پر تادیر مال خیر قائم دائم فرمائے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا اس یقین کے ساتھ کہ جہاں ہو وہیں سے جو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاقِ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے مجھ میں ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پچھلے جمعے کو جو موضوع تھا وہ حسد تھا، اور اس سلسلے میں بنیادی تمہیدی گفتگو اس اعتبار سے کہ اس کی قباحتوں کو اور اس کے نقصانات کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ اس سے ماقبل جو 2 دروس کیے گئے تھے ان میں طہارت کے مکمل احکامات، جس میں مکمل طور پر نجاستوں کا بیان اور کس طریقے سے طہارت حاصل کی جائے گی، وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دی گئیں، اور یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل فیض نثاریہ پر اب بھی موجود ہے۔ تو جن صاحبان نے یہ بیان نہ سنا ہو ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسے ضرور بار بار سماعت کریں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں پختہ ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، کیونکہ ان معاملات سے ہمارا روزمرہ کا تعلق رہتا ہے۔ تو ان دروس کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کی پاکیزگی کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد جو پچھلے جمعے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اس کا تعلق انسان کی باطنی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے اس 1 سال کے عرصے میں جو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی اور جن چیزوں پر
خصوصیت کے ساتھ زور دیا، بار بار گزارش کی، وہ یہ ہے کہ عقیدے کا علم سیکھیں دلیل کے ساتھ، پھر اپنا اور رب کا تعلق یعنی عبادات کا علم سیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عبادات کا طریقہ سکھایا، ان کو سیکھ کر عبادت کرنے سے انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں میں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان عقل سے جان سکے۔ اگر عقل سے جان سکتا تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، یعنی ہمارے اعتبار سے ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے، اور نبی ہی اپنے قول کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں اور اپنے عمل مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کما حقہ جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان طریقوں کو اختیار نہ کرے، ان تعلیمات کو اختیار نہ کرے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ لہٰذا بندے اور رب کے تعلق کو یعنی عبادات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو آپ کی ضرورت کا علم ہے وہ آپ مسائل کی صورت میں سیکھ لیں۔ تو عقیدہ دلیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے، عبادات کا علم اگر آپ نے عالم سے سیکھ لیا ہے فلاں چیز اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کرنی ہے، تو ہر چیز دلیل کے ساتھ سیکھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور عوام کو اس کا مکلف نہیں کیا جا سکتا کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا۔ صلاحیت ضرور ہوتی ہے لیکن انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر ایک کو عالم بنانے کا مکلف نہیں کیا، فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ جو دین سیکھے اور پھر وہ اپنے لوگوں میں اس دین کی تبلیغ کرے، اور وہ ضروری امور جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے وہ ان تک پہنچائے، تاکہ ان کی زندگی بھی شریعت کے موافق اور مطابق ہو، اور مرتے وقت انہیں اطمینان قلب حاصل ہو کہ زندگی اس طرح گزاری ہے جیسا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا تھا۔ تو یہ عبادات کا علم ہوا۔ پھر ہم آپس کی ڈیلنگز کرتے ہیں، معاملات جس میں نکاح، طلاق، اولاد کا نفقہ، عدت کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح سے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، کاروباری شراکت داری کے معاملات ہوتے ہیں، اجارہ یعنی نوکری پر کام کرنا، ٹھیکے پر کام کرنا۔ تو جو آدمی جو کام کرتا ہے اسے اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اسے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے جسم میں جو رزق جا رہا ہے، اس کا گوشت جس رزق سے بن رہا ہے وہ حلال اور طیب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پل کر بڑا ہو وہ اس ہی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو اس کا مطلب رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ہاتھ بلند کر کر کے یا رب یا رب یا رب، اور اس کی حالت انتہائی قابل رحم ہوتی ہے کہ میلے کچیلے کپڑے ہیں، گرد آلود ہے سارا کا سارا، تو حالت قابل رحم ہے، اور وہ اللہ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو اور اس کی پریشانی کیسے دور ہو، اور اللہ اس کی فریاد کو کیسے پورا کرے، اور کیوں پورا کرے؟ کیونکہ اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کی رہائش حرام، تو اس کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام پر مشتمل ہے، لہٰذا پھر بندے کا رب سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوں، وہ ہماری فریاد کو سنیں، تو پھر ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، اور رزق حلال حاصل نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ ہم اس کا علم حاصل کر لیں۔ ایک مزدور ہے، ایک جاب کرنے والا ہے، وہ اجرت کا کس وقت مستحق ہوتا ہے، اس کے مسائل اس کو جاننے چاہیے۔ وہ گیم کھیل رہا ہے بیٹھے بیٹھے، آپ اتنی دیر کی مزدوری کا کیا حکم ہوگا؟ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو ان وعیدوں پر حقیقتاً نظر رکھتا ہے، وہ ضرور ضرور اس طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے رزق کو حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ معاملات کا علم ہے، بغیر علم کے ہم حلال روزی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گناہوں کی معرفت، جس میں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، موٹے موٹے بڑے بڑے گناہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھئی نماز ترک کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے، بدنگاہی کرنا گناہ ہے، غیبت ہے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ تو سب کو معلوم۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی توجہ اس طرف لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ حقیقتاً گناہ ہوتا ہے۔
جیسے میں نے نجاست کے اور طہارت کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے بہتے خون کے بارے میں آپ کو بتایا کہ چوٹ لگ گئی، خون بہہ رہا ہے اور اس کو منہ میں ڈال لیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیا اللہ نے مردار کو اور خون کو. اور یہ بہتا ہوا خون منہ میں ڈال رہا جو نجاست غلیظہ ہے، پیشاب اور گوبر کی مانند ہے لیکن مزے لے رہا، تو اس کو معلوم نہیں. اگر اس کو معلوم ہوتا تو کیا اس سے نہیں بچ جاتا کیونکہ اس سے بچنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب ہمارا اللہ فرما رہا ہے ناپاک ہے تو ناپاک. تو بعض اوقات گناہوں کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان میں ملوث ہو جاتا ہے، حالانکہ دیندار ہوتا ہے، دین سے وابستہ لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اسے علم حاصل ہو جائے تو بہت ساری شرمندگیوں سے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پتہ نہیں تھا یہ کوئی ریزن نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے. اس لیے کہ دارالاسلام میں معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، یہ بات نہیں مانی جائے گی. بلکہ اگر کہے گا کہ معلوم نہیں تھا تو دوہری سزا کا مستحق ہوگا کہ ایک تو علم حاصل نہیں کیا یہ گناہ، اور دوسرا اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، تو یہ دو جرائم ہو گئے. تو مجھے معلوم نہیں تھا یہ ہمیں بچا نہیں سکے گا. اسی طرح میں نے باطنی گناہوں کے بارے میں ذکر کیا کہ دل میں ہوتے ہیں. جب تک باطنی طہارت حاصل نہیں ہوگی تو انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یہ بہت تھوڑی زندگی ہے. آپ غور اگر کریں تو کتنے سال، 30-35 سال ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتا ہے آدمی. پھر بڑھاپا اور جسم کمزوری اور اس میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو آخر کے 8-10 سال تو دواخانے میں آتے جاتے ہی اس کے نکل جاتے ہیں. ذہن صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، جسم کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے. تو پھر اگر اس کو احساس بھی ہو کہ یار بہت سارا وقت غفلت میں گزار دیا، تو اب وہ توانائی نہیں ہے کہ وہ جو پہلے کر سکتا تھا اب وہ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا پچھتاوے کے سوا ایسے شخص کے پاس کیا حاصل ہے، اس کو کیا حاصل. لہٰذا آج اگر جوانی ہے یا جسم طاقتور ہے تو جس توانائی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ایسے مقام پر انویسٹ کرنا چاہیے کہ بہترین بدلہ اللہ کی بارگاہ سے ہم اس کا حاصل کر سکیں. تو پھر پچھتاوے کے سوا انسان کے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر وہ اس کو ضائع کر دے. تو یہ باطنی بیماریاں، زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر اس سے پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے تو زندگی گویا کہ بیکار چلی گئی. ان گندگیوں میں آدمی ملوث رہا اور بس ویسے ہی چلا گیا. انبیاء کرام علیہم السلام کی نظر میں یہ ساری چیزیں، گناہ کی گندگی ایسے ہی واضح اور روشن ہوتی ہے جیسے ہمارے سامنے یہ گٹر کا پانی بہ رہا ہوتا ہے. ہم ڈالتے ہیں اس میں پاؤں ڈالتے ہیں گٹر کے پانی، کتنا اپنے آپ کو ایک چھینٹا نہیں لگنا چاہیے ہمیں، اور کہیں اسمیل آ رہی ہو، بو آ رہی ہو تو جلدی سے آدمی وہاں ناک بند کر کے وہاں سے سانس روک کر گزرنے کی کوشش کرتا. انبیاء کرام علیہ السلام کی نگاہ میں گناہوں کی گندگی بالکل اسی طرح واضح اور روشن ہوتی ہے، لہٰذا وہ معصوم ہوتے ہیں کہ بالکل انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گناہ کیسی گندگی ہے، بدکاری کیسی گندگی ہے، اعلیٰ القیاس اس طرح سے گناہوں کی گندگی ہے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس مختصر سی زندگی میں اصل مقصد کو سمجھے اور اصل مقصد کی طرف رجوع کرے، اور اس میں بہت زیادہ برکات اور اطمینان قلبی کا سبب ہے. جو کچھ آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں بھائی دیندار بن جائے گا، عالم بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اچھا، یعنی جو دیندار نہیں رہے گا اللہ اس کو تو رزق وافر مقدار میں دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے گا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اس کو محتاج کر دے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. آپ اور میں اللہ کے دین کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، کتنی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم تو بیمار بھی ہوتے ہیں، ہم تو تھک بھی جاتے ہیں، ہمیں تو آرام بھی کرنا ہوتا ہے، ہماری قوت اور صلاحیت لمیٹڈ ہے. تو اپنی استعداد میں رہ کر اللہ کی توفیق سے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تم اپنی استعداد اور توفیق کے مطابق جو عمل کرو گے، جب کر گزرو گے اخلاص کے ساتھ، تو پھر ینصرکم، اللہ مدد کرے گا. اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی کوئی حد ہے، کوئی حساب ہے، کوئی لمٹ ہے؟ اس کی مدد کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو بندہ
ذرا سوچے کہ یار یہ کام کرنے سے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی میرے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو بزرگ حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں، اولاد ان کا کیا حال کرتی ہے، گھر والے ان کا کیا حال کرتے ہیں۔ 2 دن چھٹی کر لیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دفتر نہیں آئیں گے۔ نہیں، تمہارے لیے ہی ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح محنت اور مزدوری کر کے کما کے تم کو لاد کر دیتا رہا کہ تمہاری آسائشیں، تمہارا سکون، تمہارا چین حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا اور اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور یہ بھی راضی نہیں ہوا۔ ہمارا رب حقیقتاً شاکر ہے۔ شاکر یعنی قدردان۔ یہ ناقدر لوگ ہیں۔ ہم ان کی ضروریات جو ہم پر واجب ہے وہ تو پوری کریں گے، اور اس لیے پوری کریں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس نے حکم دیا ہے۔ لیکن حقیقتاً دیکھیں تو صحیح کہ اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے انسان کیسے کریم رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ حقیقتاً وہ شاکر ہے اور قدردان ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک چیزیں واضح اور آشکار نہیں ہوگی، اور لائن آف ایکشن متعین نہیں ہوگا کہ جانا کہاں ہے۔ آج جو آیت پاک میں نے تلاوت کی وہی ہے جو پچھلے ہفتے آپ کو سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ نہ تمنا کرو ان چیزوں کی کہ جو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ تمہارے بعضوں کو بعضوں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں کسی کو زیادہ دے دیا ہے، کسی کو شہرت دے دی، عزت دے دی، مال و دولت دے دیا، وقار دے دیا، وسیع کاروبار دے دیا، اولاد عطا کر دی، اولاد کو فرما بردار بنا دیا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو عطا فرمائی ہے، تو ان کی تمنا نہ کرو۔ کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کا رنگ بہت اچھا ہے، کسی کی رنگت سانولی ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد مناسب ہے۔ تو یہ جسمانی خد و خال جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ممانعت کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کی تمنا نہ کرو، یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس میں بندے کا کوئی بس نہیں چلتا، مرد بنا دیا، کسی کو تو مرد بنانا تھا، کسی کو عورت بنانا تھا، نظام اس نے چلانا ہے، اس نے اپنے ارادہ ازلی کے تحت عورت و مرد کی تخلیق۔ تو اب یہ تمنا عورت کرے کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو مردوں والے کام کرتے، جہاد میں جاتے اور ہمیں زیادہ اجر ملتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا اجر، تمہارا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تو ان کے لیے بھی ایسے اسباب مہیا کر دیے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتی ہیں۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا۔ یہاں شروع میں فرمایا لا تتمنوا، تمنا بھی مت کرو۔ آگے فرمایا واسألوا اللہ، اللہ سے مانگو۔ تو تمنا ہوگی تو مانگے گا نا۔ اس کا مطلب کس چیز کی تمنا کرنے کا منع کیا جا رہا ہے؟ تمنا ایسی کہ فلاں سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں حسد کی ممانعت ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہوں گی۔ مرد بنا دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ تمنا کرے اور اللہ سے سوال کرے کہ اللہ مجھے عورت بنا دے، یا عورت کہے مجھے مرد بنا دے۔ یہ چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں، تو ان کی تمنا نہ کرو۔ باقی اللہ کے فضل سے حصہ طلب کرتے رہو۔ اللہ سے کبھی گن کے مانگا جائے گا؟ بے حساب اس کے خزانے معمور ہیں، لہٰذا اس سے تو گن کر نہیں مانگا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ ہاں، اللہ کا فضل، اس سے مانگتے رہو کہ یا اللہ تو نے میرے فلاں بھائی کو دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی وہ چیز عطا فرما۔ تو حسد کی تعریف بیان کرتے ہوئے نے ذکر کیا تھا کہ حسد 2 چیزوں کی بنا پر ہوگا، کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور یہ تمنا کریں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور انتہائی بری بیماری ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بدلے میں تو انسان کی نیکیاں بالکل راکھ ہو کر رہ جاتی، اتنی محنت سے نیکیاں کمائیں اور مٹی کا ڈھیر بن جائے، کہ دنیاوی خسارہ بھی اور آخرت بھی خسارے۔ دوسرا ہوتا ہے بغض اور کینہ، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلی جائے، اس کو بغض فرمایا۔ اس سے بھی نبی کریم نے منع فرمایا کہ نہ حسد کرو نہ بغض رکھو ایک دوسرے سے، اللہ کے بندوں بھائیوں کی طرح ہو جاؤ، یہ حضور نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہوتی ہے
کہ بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے میرے بھائی کو عطا کیا ہے اور مجھے بھی عطا کر، اس کو برکت عطا فرما، جیسے فرمایا واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو، مانگتے رہو اس سے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور وہ عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے، وہ مہربان رب ہے، اس سے سوال کرتے رہو۔ اس کو کہتے ہیں رشک، کہ تمنا کہ یہ تمنا نہیں کہ فلاں کا مال چھن جائے یا اس کی نعمت چھن جائے، بس اللہ تو نے اسے عطا کیا مجھے بھی عطا فرما، اس کو رشک کہتے ہیں اور یہ جائز ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے غیرت، کہ بندہ کسی کی نعمت کے چھننے ہی کی تمنا کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی اچھی نیت کے ساتھ، کسی کے پاس عہدہ ہے اور وہ اس عہدے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس کا عہدہ چھن جائے نا تو یہ لوگ اس کے ظلم سے باز آ جائیں گے، بچ جائیں گے، اور یہ بھی ظلم کرنے سے بچ جائے گا، تو یہ عہدہ چھن جانا اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ تو اب ہم اسے ایک حاصل شدہ عہدہ یعنی نعمت کے چھننے کی تمنا تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت بری نہیں ہے، اچھی نیت ہے، تو اس کو غیرت کہا جاتا ہے اور یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو چار چیزیں ہو گئی، حسد، بغض اور کینہ، رشک اور غیرت۔ رشک اور غیرت یہ جائز ہوتا ہے، حسد اور بغض اور کینہ یہ حرام ہے اور تباہی کا راستہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، کیوں پیدا ہو جاتا ہے یہ دل میں مرض؟ اپنی حقارت کا احساس جب پیدا ہونے لگ جائے تو پھر انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی اچھا بیان کرنے والا مقرر آ جائے تو اب چونکہ ساری توجہ اس کی طرف چلی جائے گی اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، تو اب یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو حسد پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان اسباب کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سبب ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی حقارت کا کسی وجہ سے احساس تو نہیں ہے۔ ہم بیٹھے تھے، ہمارے پاس بھی گاڑی ہے لیکن اب آ گیا پجیرو والا، تو اب تھوڑا سا ایسا ہوگا کہ یار یہ کہاں سے آ گیا۔ حقارت کا جہاں احساس پیدا، اب اس کی وجہ سے یوں ہوگا، مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو اپنے دل کو چیک کرے کہ کیا مطلب ہے، یہ وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اس کی یہ گاڑی چھن جائے، یار اس کی یہ شہرت چھن جائے، اس کا یہ مال چھن جائے۔ ہم کسی تقریب میں تھے، بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی، اچانک ایک بڑا سیٹ آ گیا، سب اس کی طرف لپکنے لگے۔ ایک عالم دین آ گیا، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک عزت ہے، لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے عالم کی طرف لپکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے تو سیٹ صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس کی جی حضوری کر رہے تھے، وہ سڑے ہوئے لطیفے بھی سنا رہا تھا تو مسکرا رہے تھے کہ سیٹ کے بیکار لطیفے پہ بھی ہنسنا ضروری ہوتا ہے ورنہ سیٹ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ سیٹ کا کوئی سیٹ نہیں ہوتا۔ لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو کوئی عالم آ گیا، یہ کون آ گیا، کون ہے یہ؟ تو یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جو حقارت کا احساس دلاتی ہے اور سبب بنتا ہے۔ تو جب ہمارے سے اوپر کا کوئی بندہ، ہمیں کوئی منصب حاصل ہو اور اس سے اپر اسٹیٹس کا کوئی آ جائے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ یار یہ سبب ایسا ہے کہ اب حسد پیدا ہو سکتا ہے، یہ گٹر کا پانی نکلنا شروع ہو گیا، اب یہ چھینٹے آ سکتے ہیں دامن پر۔ تو اسباب معلوم ہوں گے تو انسان محتاط ہو جائے گا کہ بھائی دل میں اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہیں کرنی ہے، ورنہ میری فجر کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، رات بن جائیں گی، میرے روزے رات بن جائیں گے، میری نیکیاں، میرے مال صدقہ کیا جو اللہ کے لیے قربانیاں کی، وہ رات کا ڈھیر بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو بندہ محتاط ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ سبب پایا جا رہا ہے، اب مجھے چوکنا رہنا ہے، وجل رہنا ہے۔ تو سبب معلوم ہوگا تو پھر احتیاط انسان کی بڑھ جاتی ہے اگر وہ سمجھدار ہے اور اپنی نیکیوں کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، دشمنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے۔ تو دشمنی پیدا کرنی ہی نہیں چاہیے، اپنے کام سے کام رکھیں اور لوگوں کو معاف کرنے کا ذہن ہونا چاہیے، زیادہ درگزر کرنا چاہیے۔ ہاں، جو عادی مجرم ہو جب تک اس کو سزا نہ دی جائے تو وہ باز بھی نہیں آتا۔ جیسے اللہ نے قصاص کا قانون بیان فرمایا تو کہا کہ جان کے بدلے جان، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، کہ کسی غلام نے کسی کو قتل کر دیا تو اسی کو قتل کرے۔ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، معاف کرنے کا حق تمہیں دیا ہے، لیکن یہ جو قصاص کا ہم نے حکم بیان کیا تھا یہ بیکار نہیں تھا کہ تمہیں معاف کرنے کا حکم دے دیا تو قصاص کا ہمارا حکم ہی گویا کہ حکمت پر مبنی نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے،
اس میں تمہارے جذبات کو، تمہارا ایک فرد قتل ہو گیا تو تمہارے جذبات کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا اور تمہیں اس بات کا اختیار دیا کہ تم معاف کر دو۔ اب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اب باپ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں معاف نہ کروں تو میرے دونوں بیٹے چلے جائیں گے، تو اللہ نے اس میں بھی رحمت کا پہلو رکھا ہے کہ معاف کرنے کا اختیار دے، تو چاہے تو معاف کرے، رقم بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے جائز رکھی ہیں، بندے کے حق کو مقدم رکھا ہے۔ لیکن پھر آخر میں فرمایا فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ میں نے جو جان کے بدلے خون کے بدلے خون مقرر کیا ہے، فی القصاص، اس قصاص میں حیات تمہارے لیے زندگی ہے، کہ اگر ایک قاتل کو سزا نہیں دو گے تو پھر وہ دوسرے بندے بھی مارے گا، تو اس کو قتل کر دو تاکہ تمہاری زندگی اسی ہی میں ہے۔ تو وہ حکمت بھرا معاملہ ہے۔ تو عادی مجرم میں اور کبھی کبھار یا غلطی سے ایک کام نادانستہ طور پر ہو گیا، ان دونوں طرح کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو عادی مجرم کو اگر معاف کریں گے تو وہ راہ راست پر نہیں آئے گا، تو یہ حکمت کا تقاضا کرتی ہے چیز۔ لیکن اکثر جو ہے لوگوں سے آپ دیکھیں گے کہ غلطیاں جو ہیں وہ عادتاً صادر نہیں ہوتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ رویہ ایسا رکھے کہ اس دشمنی کی وجہ سے حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے کہ شہرت وغیرہ کسی کو حاصل ہو گئی، تو اب اس سے زیادہ شہرت حاصل ہوگی کسی اور کو۔ ہم مشہور نہیں ہیں تو ہمیں کسی سے کیا، کہ کوئی کرکٹر مشہور ہو جائے، کوئی عالم مشہور ہو جائے، کوئی نعت خواں ہو جائے، ہم میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ہم مشہور نہیں ہیں تو ہمیں وہ کوئی ضرر نہیں دے رہا، ہمیں کوئی ہمارے اندر فیلنگ پیدا نہیں کر رہا۔ لیکن مشہور میں یہ ٹاکرا چل رہا ہوتا ہے، کم مشہور زیادہ مشہور، تو جو کم مشہور ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا زیادہ والے سے، اگر وہ ایک ہی جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہو، یار یہ کہاں سے آ گیا۔ تو یہ شہرت جو ہے، اسی طرح نعمتوں کی فراوانی جو ہے، ایک شخص نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے جمعے کی، برابر میں دکان کھول لی اور آپ کا کاروبار تھوڑا سا ہلکا پڑ گیا، اس نے چیزیں سستی بیچنا شروع کر دی، کمپٹیشن شروع ہو گیا، تو اب یہ سبب ہے کہ حسد پیدا ہو جائے، یار یہ کام کہ اس کی جلدی دکان بند ہو جائے، جان چھوٹے۔ تو یہ جو تمنا کر رہا ہے یہ حسد ہے اور یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ اللہ پہلے بھی روزی دے رہا تھا نا، جب یہ کاروبار نہیں کیا تھا تب بھی روزی دے رہا تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ خود تو کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ کے لیے اہتمام فرمایا تھا یا نہیں فرمایا؟ تو وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ کمال پر پہنچانے والا ہے، وہ اپنی جو اس نے اپنے ذمے میں لازم کیا ہے پرورش کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، وہ کرے گا۔ تو پہلے بھی تو ہو رہی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ بس دل میں بغض اور حسد پیدا ہونے لگ گیا؟ ایک کلاس کے اندر 2 طالب علم پڑھ رہے ہیں، ایک بہت اچھا جا رہا ہے اور اچانک ایک دوسرا جو ہے وہ محنت کر کے آگے نکلنے کی جستجو میں تھوڑا سا آگے نکلتا ہے، تو اب 2 طالب علموں کے درمیان یہ مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر مقام پر ہے، ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، 2 بندے جہاں جمع ہوں گے وہاں پر یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ عزت اور شہرت، اپنی حقارت کا احساس وغیرہ، اور دشمنی ایسی چیزیں ہیں جو حسد کو پیدا کرتی ہیں۔ مجھ میں حسد ہے یا نہیں ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی علامات، سائنز، کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں تو اس کو شک ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز تو نہیں ہے، کہیں یہ بیماری تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، آپ فلاں ٹیسٹ کروا لو۔ تو علامات جو ہیں اگر معلوم ہو تو بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بیماری میرے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی اس کی علامت جو ہوتی ہے وہ بندہ جو ہے وہ جس سے حسد کرتا ہے اس سے دعا سلام ترک کر دیتا ہے، ہاتھ ملانے سے گریز کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا کسی کے بارے میں ہمارے دل میں یا ہمارا یہ طرز عمل ہو گیا ہے کہ شکل دیکھ کے ہی نفرت کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ ملانے کو دل نہیں کرتا، سلام کرنے کو جاؤ یار دفع کرو۔ اگر ایسا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حسد کی علامت ہے اور ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں حسد ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھے گا، اس کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہوگا، جو جائز صلاحیت ہوگی، اس کی تعریف کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے گا، بلکہ اگر کوئی تعریف کر رہا ہوگا تو اسے مزہ نہیں آئے گا، اسے بے قراری، بے چینی، چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جائیں گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں حسد کی کیفیت موجود ہے اور یہ تباہی کا راستہ۔ تو اب ہم غور کریں کہ کبھی کسی کا ذکر ہوتا ہے فلاں کا، ہاں میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب حسد ہے، اور اس کو اپنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک علاج نہیں کریں گے، دوائی نہیں کھائیں گے، بیماری دور نہیں ہوگی، اور بیماری رہے گی تو کہاں تک پہنچائے گی؟ بڑھتا رہے گا مرض، اور موت یقینی ہے یا نہیں؟ تو علاج ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کی تعریف سننے سے طبیعت بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ حسد اندر موجود ہے۔ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے ہمیں بڑا مزہ آئے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو ہماری کیفیت 2 لاکھ روپے نفع ہو گیا، جیسے 2 لاکھ کے نفع کی خبر، گاڑی لے لی، گھر لے لیا۔ اب گھر کی جیسے اطلاع ملی تو اماں نے پیچھے سے تھپڑ لگایا کہ نکمو تم سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو بنگلہ لے لیا۔ اس کا ارے اماں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی، ابھی کیا ہوا؟ اس کا مطلب اماں کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اندر دل میں بے قراری اور بے چینی پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہاں یوں دعا کریں بس، اللہ من فضلہ، اللہ نے راہ بھی دکھائی ہے نا کہ انسان ہے، اس کا دل کرتا ہے، کمزور ہے، جذب کرتا ہے، جذباتی ہے، خارجی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اثرات کو جذب کر لیتا ہے، اور پھر جذبات کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کمزور ہے میرا بندہ، بھائی مجھ سے مانگو، جہاں اس کو دیا ہے اپنے فضل سے، اگر چاہوں گا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا تو تمہیں بھی دے دوں گا، اور اگر نہیں دوں گا تو تمہارے دل پر سکینہ اتار دوں گا، تم نہ دینے کی صورت میں بھی مجھ سے مطمئن ہو جاؤ گے۔ میری طرف آ جاؤ، میری طرف آنے ہی میں چین اور سکون اور راحت کا سامان ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر بندہ غور کرے۔ انسان میں حسد ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے بھائی میں تو بچا ہوا ہوں۔ کہاں بچے ہوئے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا تلاش تو کرو کہ کسی کی تعریف، کسی کو کوئی نعمت حاصل ہوئی، سامنے آئے گا تو چاپلوسی کرے گا، جی حضوری کر رہا ہوگا، تعریفیں کر رہا ہوگا، حضرت آپ چنی ہیں، آپ چنا ہے، جانا حاضر ہے آپ کے لیے، اور پیچھے سے غیبتیں کر رہا ہوگا۔ تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کا یہ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ ہر ایک مبتلا ہو جاتا ہے، چھوٹے سے بڑا، علماء کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، تو کوئی بچ نہیں سکتا تاوقت یہ کہ اہتمام نہ کرے اور ان تباہیوں پر غور و تفکر نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلی خرابی یہ کہ نیکیاں تباہ اور برباد کر دیتا ہے، آپ کا سرمایہ لٹ گیا۔ دوسرا گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جب سامنے دیکھے گا اس شخص کو تو چاپلوسی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ تو منافقت ہے کہ دل میں برائی ہے اور زبان سے بڑے اچھے کلمات کہہ رہا ہے، یہ تو دوغلا پن ہے نا، 2 چہرے ہو گئے اس شخص کے۔ تو یہ اچھی عادت نہیں ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح غیبتیں کرے گا اس کی غیر حاضری میں۔ اور تیسری چیز میں نے ذکر ہی کر دی کہ کوئی نقصان ہوگا تو یہ خوش ہوگا، اور مومن تو مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اس کا مطلب اس سے تو دین ہی نکل گیا گویا کہ عملی اعتبار سے۔ تو یہ اپنے بھائی کے نقصان پر خوش ہو رہا ہے تو یہ تو قابل گرفت معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ نیکیاں تباہ، سرمایہ لٹ گیا، اور بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ گناہوں میں مبتلا کر دیا، چاپلوسی، غیبت اور چغلی میں مبتلا کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے نقصان پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے غم میں خود ہی مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا شخص، ایسا ظالم ہے کہ جس کی حالت مظلوموں جیسی ہوتی ہے ظالم، گناہ گار ہے، حسد کر رہا ہے تو ظالم ہے، گناہ گار ہے، لیکن لگتا مظلوم جیسا ہے کہ اسے مجھے نہیں ملا، اس کو مل گیا، پریشان حال رہے گا ہر وقت، ہے ظالم لیکن مظلوم سے بہت زیادہ مشابہ، ہر وقت پریشان، ہر وقت فکر میں، ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت غم میں، اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ پھل پھول رہا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اس کی صحت پر کون سا فرق پڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگلی اس کا جو نقصان علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دین کی کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، دین کا فہم ختم ہو جاتا ہے۔ کہ حسد مت کر، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حسد سے اپنے آپ کو روک تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید تیرے ساتھ ہو۔ حاتم اسم نے یہ فرمایا، اللہ کی تائید، کیونکہ اللہ کی تائید کے بغیر تو کسی پر غالب نہیں آ سکتا۔
تو حسد جو ہے وہ اللہ کی تائید کو ہٹا لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور اس کی تائید ہٹ جاتی ہے تو بندہ کبھی کسی پر غالب نہیں آ سکتا، کسی سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اسی غم میں مرا جا رہا ہے کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، تو اب وہ کبھی بھی کسی پر غالب نہیں آ سکتا، اس کی مراد کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ اس کی مراد کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کو دیا ہے وہ چھن جائے، تو کیا آدمی وہ اس مراد میں کبھی کامیاب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس کے ساتھ ہو۔ تو حاسد سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لیتا ہے تو اس کو کسی معاملے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور علامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ علامات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ حسد کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس تباہی اور بربادی میں مبتلا کر چکا ہے۔ تو تعریف سننے سے اپنے آپ کو کسی کو نفع پہنچ رہا ہوگا تو یہ نفع پہنچنے سے روکے گا۔ اگر میں کہوں یار میں نے فلاں بندے کو جو ہے وہ جاب پہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، اچھا لگا مجھے، اب آپ یہ چاہتے ہو یار اس کو نوکری نہ ملے، یار دیکھ لینا فلاں جگہ پہ بھی تھوڑا سا اس کا مسئلہ تھا، ہاں ذرا یہ دوسری جگہ جو جاب چھوڑ کر آیا ہے نا ذرا چیک کر لینا، بس ایک پھلجڑی چھوڑ کے یہ بھاگ گیا۔ اب وہ ایک دل میں شک اور شبہ پیدا کر دیا نا، اب میں جاب پر رکھ رہا ہوں، ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں، مجھے بھروسہ کرنا پڑے گا تو میں ڈروں گا۔ تو گویا کہ کسی کو نفع پہنچ رہا تھا اور اس شخص نے نفع پہنچنے سے روک دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس کے دل میں حسد کی کیفیت موجود ہے۔ تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا کبھی کوئی شخص کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہو، ہم رکاوٹ تو نہیں بنے، یار مت دے اس کو مت بلا دعوت میں، کیا کریں اس کو ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں، پھر مزہ خراب کر دے گا، کیا مطلب؟ ایک فائدہ کسی کو پہنچ رہا ہے اور ہم رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ کون سا جذبہ اور وہ کون سی کیفیت ہے جو ہمارے دل میں موجود ہے جو اس کو اس پر ابھار رہی ہے کہ اس کو نفع نہ پہنچے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میں نے کبھی کسی کو نفع پہنچانے سے روکا ہے تو اس کا مطلب میرے اندر حسد موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ تباہی کی طرف لے جائے۔ تو یہ وہ چیدہ علامات ہیں کہ جب بندہ ان میں غور و تفکر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اندر نکل آتی ہے۔ سلام کلام ترک کر دیا، تعریف نہیں سن سکتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بعض اوقات بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو اگر ہمارے ذریعے سے کسی کے لیے بد دعا نکل رہی ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوتا اس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی مزہ نہیں آتا کہ وہ اتنے اچھے حال میں کیوں ہیں، اس لیے بندہ بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے لیے بد دعائی یا کلمات نکل رہے ہیں تو انسان ذرا اپنا محاسبہ کر لے کہ اس کا سبب اور ریزن کیا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے جو حسد کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم چیک کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بلا اور یہ وبا موجود ہے۔ اس کا علاج جو علماء نے ذکر فرمایا، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ خباثت ہمارے اندر موجود ہے، تو جب تک رہے گی تو پاکیزگی تو حاصل ہونے کی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے، کیسے یہ ہمارے دل سے نکلے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع کرے، رو کر گر گڑا کر معافی مانگے کہ یا اللہ یہ ایک کیفیت اور ایک طبیعت بن چکی ہے، اس کو تو زائل فرما۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو سائیکل دلا دی تو اب وہ بچہ اس سے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن ہم اب تربیت تو کرتے نہیں ہیں، تو وہ بچہ اس کا گیم آیا ہے ٹوٹ جائے، اس کا بیٹ آیا ہے ٹوٹ جائے، سائیکل اس کی گر جائے، کوئی چوری کر لے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، دانت نکال رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ابتدا ہے اور اس کا انجام تباہی کی صورت میں ظاہر ہوگا، اس کو آج ہی کے دن روکنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ ایسے مت کرو، آپ یوں کرو کہ اللہ مجھے بھی دے۔ تو جب آپ یہ ذہن بناؤ گے تو بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے اس کا ذہن، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن ہم خود اس طرح کی چیزوں میں ایک تو مبتلا ہوتے ہیں، دوسرا اس کی تباہ کاریوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے بچے کو کہاں لے جائے گا،
کیا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان کی اولادوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دو، تو ہم اس وقت کچھ کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ اللہ آرڈر فرمائے گا فرشتوں کو اور ہم چھین لیں گے فرشتوں سے، بھائی ہمارے بچے چھوڑو؟ نہیں۔ تو بچانے کا قوا انفسکم، بچاؤ، اس امر کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا اخلاق اور ایسا کردار تشکیل دو جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر تو وہ حکم فرمائے گا تو ہمارے سامنے ہماری اولاد کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ تو اس لیے یہ گھر سے تربیت ضروری ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو محسوس کریں گے، اس کی قباحت کو محسوس کریں گے، تو پھر اس اعتبار سے بچے کے دل میں پہلے دن سے ہی یہ خرابی پیدا نہ ہو۔ چھوٹی سی بچی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذرا سی سمجھدار ہو تو اس کو لباس ایسا پہنائیں کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ صحیح ہے، اور اس کے مقابل جو عورتوں کو وہ بے پردہ حالت میں گھومتا ہوا دیکھے تو اس کا ذہن فیصلہ کرے کہ یہ غلط ہے اور میری امی والا لباس ٹھیک ہے، جو میں نے پہنا ہے حجاب وہ ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی عمر سے ہی، پہلے دن سے ہی اگر آپ عادت ڈالو گے، جیسی عادت رکھیں گے ویسی عادت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا فلیکسیبل بنایا ہے کہ جس ماحول میں، جس سانچے میں ڈالتے ہیں ڈھل جاتا ہے۔ جس طرح وہ رمضان میں جیلی وغیرہ جماتے ہیں تو دل والے کٹورے میں ڈال دیا تو دل بن گیا، پھول والے میں ڈال دیا تو پھول بن گیا۔ تو اسی طرح انسان ہے، جس حالت میں رکھتے ہیں وہ ویسا ڈھل جاتا ہے۔ امیر تھا، مال جاتا رہا، کیا غربت میں زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ سارے امیر تو نہیں مر جاتے نا، ہاں کوئی ہوتے ہیں کہ بیچاروں کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کہ مال ہی چلا گیا، اسی کی وجہ سے زندگی تھی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی امیر کو مارنا ہو تو اس کو مارو نہیں، اس کے پیسے چھین لو، مر جائے گا۔ تو اس کی یہ جان جو ہے اسی میں پھنسی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال مال چلا جاتا ہے، لوگ زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ تو جیسی حالت رکھو گے ویسا ہی ڈھل جائے گا۔ تو پہلے دن سے اپنی بچیوں کی ایسی عادت رکھو کہ پھر آپ اس کو یہ اچھا نہ لگے کہ میری مس جو ہے وہ کھلے بال والی کتنی اچھی لگتی ہے، وہ کیسی لگ رہی تھی، وہ کیسی، میں بھی ایسی بنوں، یہ خیال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن جب شروع سے ایسے نہیں، سمجھ جائے گی، بڑی ہو جائے گی نا تھوڑی سی، تو پھر معاملات بہتر کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر آپ سر پکڑ کے رو گے اور چاہو گے کہ میری بچی پردہ کرے تاکہ اس کی وجہ سے میری طرف اللہ تعالیٰ کا غضب متوجہ نہ ہو۔ نہیں ہوگا، نہیں سنیں گے۔ اس لیے روزے اول سے تو یہ حسد بھی ایسی بیماری ہے کہ جب ہمارے گھر میں پایا جائے تو نہ صرف اپنے آپ کو اس سے بچانا ضروری ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع۔ دوسری بات، یہ جو اسباب ذکر کیے ہیں، یہ جو علامات ذکر کی ہیں، علامت کو ختم کر دو تو یہ علاج نہیں ہے کہ ایک آدمی گٹکا کھا رہا ہے، اس کو کوئی بیماری ہو گئی، منہ کی چھالے پڑنا شروع ہو گئے، تو سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ بھائی یہ چیز کھانا چھوڑ دو۔ پھر اب جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کا ہم ازالہ دوائی کے ذریعے سے کر دیں گے۔ لیکن وہ کہیں نہیں دوائی دیتے رہو، میں یہ بھی کھاؤں گا، تو کیسے علاج ہو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو علامات ہیں کہ ہاتھ ملانا، سلام کرنا ترک کر دیا، اب جس سے ترک کیا تھا جان بوجھ کر اس کو زیادہ سلام کرے، اس سے زیادہ ملاقات کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی جائز نعمت تھی اللہ کی تو اس کی نعمت میں ترقی کی اب دعا کرے۔ تو جب اپنے آپ کو اس پر ابھارے گا تو آہستہ آہستہ اس طرف مائل ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی تباہ کاریوں میں غور کرے کہ مجھے تو غم ہی حاصل ہوا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی، اس کا مطلب اللہ کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کر لینا کہ اس کو بنگلہ دے دیا، گاڑی دے دی، کاروبار دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ میں ساری زندگی جو ہے کولو کے بیل کی طرح نوکری کرتا رہا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے تو یہ اللہ کے غضب کو متوجہ کرنے کا سبب بنے گا، مشکلوں کو آسان نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پر ناراض نہ ہو، راضی رہے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے عطا فرمایا ہے کیا بہت سارے لوگوں کو وہ بھی عطا فرمایا ہے؟ اپنے سے کمتروں کو ذرا دیکھ کر غور کرو اور سبق حاصل کرو۔ حضور نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، بلندتر کو نہ دیکھو، کمتر کو دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔ یہ حسد کیوں کر رہا ہے کہ میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنی بڑی؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی ہی نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں؟
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے پیر دے دے، کچھ بھی نہ دے، میں کم سے کم کوئی چیز لینے کرنے میں تو کسی کا محتاج نہ ہوں۔ لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ بہت ساری ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں بھی عطا فرمائی، اور یہ اس کا عدل ہے، دے دے تو فضل ہے اور روک لے تو عدل ہے۔ ہر صورت میں وہ حق پر ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ تو جب ہم اس چیز پر غور کریں گے تو ہمارا دل اطمینان کی کیفیت پر آئے گا۔ تو جب علاج کی طرف آؤ گے تو علاج ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ، پھر اس کی تباہی کو دیکھنا کس قدر نقصان کا باعث ہے، پھر تیسری چیز یہ دیکھنا کہ دوسرے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے مقابلے میں مجھے زیادہ ملا ہوا ہے۔ اب کیا میں یہ پسند کروں گا کہ کوئی شخص میرے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے جو گاڑی ملی ہوئی ہے مجھ سے چھن جائے اور اس کو مل جائے؟ فوراً منع کر دے گا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو پھر اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ کوئی مجھ سے حسد کرے، تو پھر خود اس بات کو کیوں پسند کرتے ہو کہ آپ دوسروں سے حسد کرو، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی اپنے آپ کو کسی کی تعریف سے روکا ہوا ہے تو اس کی ضد کو لے آیا، کیونکہ یہ تو حسد کی علامت تھی نا، اس کو نکالے اور جو جائز تعریف بنتی ہے اس کی تعریف کیا کرے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچایا تھا یا نفع پہنچانے سے کی راہ میں خود رکاوٹ بنا تھا تو اب اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ لوگ اس کو فائدہ پہنچائیں، اس کی جائز تعریف کرتا رہے، اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل اپوزٹ ضد بن جاتی ہیں ان علامات کی جو حسد کو پیدا کرتی ہیں بلکہ بڑھاتی ہیں اور اس کا سبب بنتی ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑی تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، ہم برف کے تاجر ہیں۔ ایک تاجر وہ ہوتا ہے جو سامان بیچ رہا ہوتا ہے، اگر ایک دن نہیں بکری ہوئی کوئی بات نہیں، مال تو دکان میں پڑا ہوا ہے نا، ماربل بیچ رہا ہے، ٹائلیں بیچ رہا ہے، ایکسیسریز بیچ رہا ہے، سینیٹری بیچ رہا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں بیچ رہا ہے۔ نہیں بکا ایک دن کوئی بات نہیں، شٹر بند کر دیا، دوسرے دن وہ مال تو سلامت ہے نا، اگلے دن گاہک آئے گا لے جائے گا۔ لیکن برف کا تاجر، اس کا تو سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا اگر یہ وقت پر نہ بکی تو۔ ہمارا حال برف کے تاجر کا ہے۔ تو ان نعمتوں کی، اس تعلیم کی جو اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیم کے ذریعے میں ہمیں حاصل ہوا، جو دل کو انتہائی ستھرا اور پاکیزہ کر دیتا ہے کہ اس دل کی حالت دیکھو جس میں بالکل حسد ہے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے، اس بندے کو سامنے کھڑا کر کے دیکھو، اس سے واقعی یقیناً محبت ہو جائے گی۔ اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، حضور کے صحابہ ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو اللہ نے کیا کچھ دیا، مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اب دنیا جہان کی نعمتیں حاصل ہوں کسی کو ایمان کے برابر ہو سکتی ہیں کیا؟ یہی ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرتے کرتے بندہ اس دنیا جہاں سے رخصت ہو جائے اور کچھ بھی نہ ملے، کفایت کرے گا۔ تو انسان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ برائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں؟ گندگی سے تو اپنے آپ کو خوب بچا رہے ہوتے ہیں، اور چھینٹا نہ لگ جائے گندگی کا، تو اس گندگی کی، اس کی نحوست کو جو اللہ کے پیارے حبیب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے حق بیان فرمایا ہے یا نہیں، اس کے باوجود اگر ہم اس میں ملوث رہیں تو اس کا مطلب یہ کہ گندگی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جیسے نالی کا کیڑا جو ہے اس کو گندگی میں رہنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اسی طرف رخ کرتا ہے، اٹھا کے باہر نکال دو تب بھی۔ تو پھر ہمارا حال گویا کہ اسی طرح کا ہو گیا کہ گندگی سے گویا کہ محبت ہو چکی۔ اللہ کے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عظیم میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو چھوڑ دیں لوگ کیا کر رہے ہیں، صرف اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ یقین جانیے کہ اس سے انتہائی اطمینان قلب حاصل ہوگا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے اور چین اور سکون کی کیفیت حاصل ہوگی۔ اور جو حسد کی وجہ سے بے قراری اور ایک غم کی کیفیت تھی، اس کو تو کچھ ہو نہیں رہا جس سے حسد کر رہے ہیں، اور ہم ڈپریشن میں اور بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی اگر ہم حسد کرنا چھوڑ دیں۔ جو اللہ نے جس کو دیا ہے اللہ اس کو اور برکات سے نوازے، یا اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بھی آسان فرما، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ لہٰذا یہ باطنی بیماری میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، اس کی قباحتوں کو بیان کر دیا، اس کے اسباب کو بیان کر دیا، اس کا علاج ذکر کر دیا۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ہم سنجیدہ ہو جائیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔
ان علامات کو دیکھیں، اور اگر ہے تو پھر علاج کی طرف آنا ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں گے کہ سرمایہ لٹ چکا ہوگا اور کچھ بھی پلے نہیں ہوگا، اور گناہوں کا انبار لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر گرفت کا پہلو سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ جلال ہوگا۔ تو پھر ہم کس طریقے سے آج دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت سے بچانے کے لیے کہ بھئی گھر ہونا چاہیے تاکہ ہم موسم کے اثرات سے خود کو بچا سکیں، ہمیں سہولتیں حاصل ہونی چاہیے، ہمیں اچھے سے اچھا لباس، سواری، جی حضوری کرنے والے افراد اطراف میں ہونے چاہیے، ہمارے خدمت گزار ہونے چاہیے، تو یہ ساری سہولتیں ہیں نا۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں سہولتوں کی تلاش میں ساری کی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ بھئی آخرت بھی فیوچر میں آتا ہے، یہ 30 40 50 60 برس کی زندگی تو مستقبل ہے، لیکن غیر یقینی مستقبل ہے، اور آخرت یقینی مستقبل ہے کہ کوئی جانا چاہے یا نہ چاہے اس مستقبل میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، قبر کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، میدان محشر کی تیاری نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہاں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے۔ تو یہاں پر اگر ایفرٹ کر رہا ہے، ساری زندگی لگا رہا ہے، اور نتیجہ صفر نکلتا ہے کہ جس کے لیے ساری زندگی لگا دی وہ بڑھاپے میں دیکھنا کیا حال کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، سنجیدگی ضروری ہے۔ آئے بیٹھے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس وقت کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، نیکی کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے تو حصہ حاصل ہوا، لیکن کما حقہ جو کردار سازی ہے اس بیان کا نتیجہ کہ انسان کا کردار بہتر ہوتا چلا جائے اور ہم ویسے ہو جائیں جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے اور سنجیدہ عملی کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سنجیدگی عطا فرمائے اور ان باطنی نجاستوں سے پاک کر کے ہمیں اپنا قرب نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔